ذات گرامی، ذات والا صفات، آپ کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ عام انسانی ذہن اس بلندی کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ یہ جو سلسلہ امامت ہے نا، کون سا سلسلہ امامت ہے؟ جب بھی کوئی پوچھے کہ آپ کا سلسلہ امامت کہاں سے ہے، قرآنی جواب دیجئے گا، وہ سلسلہ امامت جو حضرت ابراہیم سے ہے۔ جس کے منصب الہی اور عہدہ الہی ہونے میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سلسلہ امامت جس کا آغاز حضرت ابراہیم خلیل، حضرت ابراہیم بت شکن، حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، وہاں سے جس امامت کا سلسلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امامت خدا نے عطا کی تھی، جو عہدہ الہی ہے، عہد الہی ہے، منصب الہی ہے۔ اس کے وہ وارثان منصب کہ جو اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام سے، جن میں ہمارے یہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام شامل ہیں، اور نہ صرف شامل ہیں بلکہ ان تمام ائمہ سے ممتاز تر۔ ان میں سے ہر امام کا ایک خاص مقام ہے، کچھ اوصاف مشترک ہیں، کچھ اوصاف ممتاز، اور ہر ایک خاص مقام و منزلت و مرتبے کا حامل ہے۔ یوں کہوں کہ ان میں سے ہر ایک خاص معراج کا حامل ہے، اور اس کا ادراک عام اذہان کر نہیں سکتے۔ تاریخ کے صفحات پر چند واقعات ہیں، ان چند واقعات سے عام ذہن اس بلندی کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو کرنے والے ہیں وہ انہی عام واقعات میں خاص کوائف درک کر لیتے ہیں، لیکن چاہیے، وہ نظر چاہیے، وہ جذب چاہیے، وہ محبت چاہیے، وہ معرفت حاصل کرنے کی للک چاہیے، اور وہ اخلاص چاہیے، اخلاص۔ اور ان تمام ائمہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ آپ سے بھی خطاب ہے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو بھی سنے، آپ کا ہم مسلک ہو یا ہم مسلک نہ ہو، خود حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور ان کے اہل بیت سے ہونے والے تمام ائمہ اطہار کی معرفت حاصل کرنے کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ ان کی اطاعت کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ ان سے وابستگی کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ ان کی سیرت و سنت پر عمل کرنے کی جو اصل بنیاد ہے، علت ہے، سبب ہے، وہ کیا ہے؟ سارے عالم میں آپ ایک ہی جواب دے سکتے ہیں جو قرآنی جواب ہے، وہ بنیاد ہے حب خدا، حب خدا۔ کوئی پوچھے تم امام زین العابدین کو امام کیوں مانتے ہو؟ کہ چونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے،
اور جب ہم انہیں امام مانتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اللہ سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کی کیسے معرفت حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہیں جو ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیتے ہیں. کسی بھی امام کے تعلق سے بات یہ حقیقت ہی سچائی، سادہ سی سچائی ہے. کیسے محرومان ازلی ہیں وہ جو اس سادہ سی حقیقت کو نہیں جانتے، یا جانتے ہیں اعتراف نہیں کرتے. تاریخ کے صفحات پر روشن ہے. یہ ہیں جو ہمیں خدا کی معرفت عطا کرتے ہیں. یہ ہیں جو فطرت میں پوشیدہ معرفت الہیہ کو اور فروغ بخشتے ہیں. یہ ہیں جو ہمیں فطرت سلیمہ پر رکھتے ہیں قائم. یہ ہیں جو ہمیں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے اور خدا سے نزدیک کرتے ہیں اور روز محشر منہ دکھانے کے لائق بناتے ہیں. یہ ہیں. اور کیا سبب ہے؟ کیا یہ سبب ہے کہ یہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ بات، یہ نقطہ میں بار بار عرض کرتا ہوں. ہم نہ زمین پرست ہیں نہ زمان پرست. ہم نہ نسل پرست ہیں نہ قبیلہ پرست. ہم نہ رسم پرست ہیں اور نہ عقیدہ پرست. ہم حق پرست ہیں اور حکم پرست. ہم حق پرست ہیں اور حکم پرست. ہمارا پورا اصول دین حق پرستی ہے اور ہمارا پورا فروع دین حکم پرستی. پورا اصول دین کیا ہے؟ حق پرستی. پورا فروع دین کیا ہے؟ حکم پرستی. دو جملوں میں خلاصہ دین ہے. یہ نہیں کہ ہم نے عقیدہ بنا لیا اور ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں. ہم کیا اور ہمارا عقیدہ کیا؟ ہم آزاد ہیں کہ اپنا عقیدہ بنا لیں. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، اسے سمجھیں، خود بھی سمجھیں. ہر فرد صرف دوسروں پہ طنز کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کو نشانہ تنقید اور ہدف ملامت بنانے کے لیے نہیں. عقیدہ، دنیا بھر کے عقیدوں کو دیکھیے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ عقیدہ رکھتا ہے. عقیدہ عقدے سے بہت قریب ہوتا ہے. عقدہ کہتے ہیں گرہ کو. گرہ پڑ جائے کہیں اسے کہتے ہیں عقدہ. گرہ گانٹھ پڑ جائے، گرہ پڑ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقدہ. اور جو گرہ کھول دے اس کو کہتے ہیں عقدہ کشا. ہم عقدہ رکھتے ہی نہیں، ہم تو عقدہ کشا کو مانتے ہیں اور پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں اپنے عقدوں کو لاؤ، عقدہ کشا سے عقدہ کشا ہی کر. ہمارا ایک ہی سلوگن ہے، یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ منقبتیں، یہ مرثیے، یہ ہماری گفتگویں، کچھ بھی ہو سب کا خلاصہ ایک ہے. انسانوں، روئے زمین پر بسنے والوں، اور اگر اس پوری کائنات پہ کہیں بھی کوئی آبادی ہے ذی شعور، زمین سے لے کر آسمانوں کی پہنائیوں میں جہاں جو بھی مخلوق خدا ہے، جس کے پاس کوئی بھی عقدہ ہو، وہ لے آئے ہمارے عقدہ کشا کے پاس. اور ایک ہی ہے عقدہ کشا. عقدہ کشا تو ہر امام ہے، عقدہ کشا تو رسول ہیں، لیکن شہرت اس میں ایک عقدہ کشا کی ہے خاص.
اور وہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب۔ عقدہ کشا، اسی عقدہ کشا کو کہتے ہیں مشکل کشا، اسی مشکل کشا کو کہتے ہیں دست خدا۔ تو یہ جو سلسلہ امامت ہے، اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ حب خدا، عشق خدا، حب خدا، توحید کی حقیقت سے وابستہ ہونا ہے۔ علی کو کیوں مانتے ہو؟ چونکہ خدا تک پہنچنا ہے۔ اپنے نفس کو بت بنانا ہوتا یا کسی بھی بت کے آگے سر جھکانا ہوتا تو کسی کو بھی مان لیتے۔ خدا کو ماننا ہے تو علی کو ماننا پڑے گا۔ کیونکہ جو علی کو مانتا ہے، جو آل محمد کو مانتا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، تو ان پر یقین، ان پر ایمان، ان سے وابستگی، ان سے مودت، وہ خضوع بندگی، وہ خشوع بندگی، وہ خلوص بندگی، وہ ثبات بندگی اور وہ ناز بندگی عطا کرتا ہے کہ پھر خدائے واحد قہار کے علاوہ کسی کے آگے یہ سر خم نہیں ہو۔ تو بنیاد کیا ہے؟ ایک ہی ہے، خدا تک پہنچنا، خدا کی محبت۔ اسی لیے ہم رسول کو مانتے ہیں۔ رسول کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول خدا کو پہچانواتے ہیں۔ ایک جواب، دو ہی جواب ہیں مسلسل۔ رسول کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول خدا کو پہچانواتے ہیں۔ اچھا، رسول کو رسول کیوں مانتے ہیں؟ پھر کوئی پوچھے کیونکہ اللہ نے انہیں پہچانوایا۔ یہ خدا کو پہچانواتے ہیں، خدا انہیں پہچانواتا ہے۔ یہ علی کو پہچانواتے ہیں، علی انہیں پہچانواتے ہیں۔ اہل بیت کو یہ پہچانواتے ہیں، یہ اہل بیت کو پہچانواتے ہیں۔ خدا انہیں پہچانواتا ہے، یہ خدا کو پہچانواتے ہیں۔ یہ وہ براہ راست صراط مستقیم ہے جس میں کوئی کجی نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد کوئی بھی گفتگو ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہاں خدا اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات تو وہ کہہ رہا تھا، وہ جملہ دہرانا چاہ رہا تھا کہ عقیدے، ہر آدمی ایک عقیدہ لیے پھرتا ہے۔ ہر شخص اپنے عقدے کو عقیدہ بنا دیتا ہے، اور یہ عقدے اور یہ عقیدے، ان کی بنیاد آپ دنیا بھر میں جائیے، اکثر دیکھیے گا جہالت پہ ہوتی ہے۔ جہالت، نادانی، مغالطہ، ذاتی عقیدت، ذاتی لگاؤ، یہ سب عقیدے بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اسلام نے عقیدے نہیں عطا کیے، اسلام نے حقائق عطا کیے ہیں۔ اسلام نے حقیقتیں عطا کی ہیں اور حقیقتوں پر یقین لانے کی دعوت دی ہے۔ حقیقتوں پر یقین پیدا کرنا، اور ہمارے لیے آشکارا ہے کہ محمد ایک حقیقت ہے، مقام ختم نبوت ایک حقیقت ہے، مقام ولایت علی ایک حقیقت ہے، مقام امامت اہل بیت ایک حقیقت ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے. اور جب میں حقیقت کہہ رہا ہوں تو حقیقت کے کلمہ حقیقت کے پورے معانی کے ساتھ، پورے معانی کے ساتھ. اور اسی لیے جب ہم ان ائمہ اطہار علیہم السلام میں سے کسی کے تعلق سے گفتگو شروع کریں، کسی کے بھی تعلق سے گفتگو شروع کریں، تو پھر جو بنیادی حقیقتیں ہیں وہ سب ایک ایک کر کے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے اللہ سامنے آتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اللہ کی صفتیں سامنے آتی ہیں، ایک ایک کر کے اللہ کی نعمتیں سامنے آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے قرآن. قرآن کی طرف سے غفلت نہ کریں، بہت غفلت ہو چکی ہے. تیزی سے، میرے اندر بہت زیادہ سکت نہیں ہے تو میں شاید دیر تک گفتگو آج نہ کر پاؤں. یہ جو سامنے یہ مائک لگا ہوا ہے نا، اس کے سہارے سے بات ہو رہی ہے. قرآن ایک عظیم نعمت ہے خدا کی. قرآن پہلے بھی کبھی لاہور میں، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ لاہور میں یہ جملہ کہا تھا، کراچی میں یہ جملہ کہا تھا، کئی بار یہ جملہ کہا تھا. جب تک زندہ ہوں یہ جملہ دہراتا رہوں گا، کہتا رہوں گا کہ 20ویں صدی کے آخر میں ابھرنے والے مجدد دین، محیی شریعت، ملت اسلامیہ کے جسد بے جان میں روح پھونکنے والے روح اللہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی لوگوں کو معرفت نہیں ہے ان کی. نہ صرف یہ کہ معرفت نہیں ہے بلکہ دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ متشابہ بنا دی جائے اور بہت سو کو یہ بنا دی گئی. کون ہے آپ خمینی؟ کیوں ہم ممبر پہ کرتے ہیں ان کا ذکر؟ کہا جاتا ہے مجلسوں میں ذکر نہ کریں ان کا. عجیب و غریب بات. ابو ذر کا ذکر کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ ابو ذر نبی تھے یا معصوم یا امام؟ صحابی تھے. کیا ہر صحابی کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. ہمارا تو التزام ہے، ہم تو ایک سبق پڑھے ہوئے ہیں. کیا سبق ہے؟ وہ سبق ہے، وہ ہے نصاب وفا. وہ نصاب وفا ہے. غالب نے کیا کہا تھا؟ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. بعد میں ایک شاعرانہ انداز میں جو انہوں نے بات کہی، اسی مضمون کو پورا کیا ہے، یا یہ کہوں کہ شعر کو پورا کیا ہے. بات مکمل ہو گئی اسی مصرے میں. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ کی وفا تو نے محمد سے جو ہم تیرے ہیں. اب سمجھے نصاب وفا، نصاب وفا سمجھے. کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. اب رجال کی کتابوں میں جتنے بھی نام ہوں، ہم تو یہ ڈھونڈتے ہیں رنگ وفا کس کے چہرے پر ہے. سرکار رسالت مآب سے اور ان کے اہل بیت سے وفا کی خوشبو کس نام سے آ رہی ہے؟
تو ہم سلمان کا ذکر کرتے ہیں، سلمان نہ نبی تھے نہ امام، ذکر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ عاشق مولا تھے۔ حضرت ابو ذر کا ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ عاشق مولا تھے۔ ہر دور میں جب بھی جو کوئی دیوانہ علی ملے گا ہم بڑی دانائی سے اس کا ذکر کریں گے۔ ہم تو علی کے دیوانوں سے دانائی سیکھتے ہیں۔ دنیا کے دانشوروں کو بتاؤ نسخہ کیمیائے دانائی۔ اب یہ مصرع ہو گیا، شعراء اس پر تب آزمائی کریں گے، نسخہ کیمیائے دانائی۔ نسخہ کیمیائے دانائی کس سے سیکھتے ہیں، کس سے حاصل کرتے ہیں؟ علی کے دیوانوں سے، مصطفیٰ کے دیوانوں سے۔ ٹھیک ہے، تو ابو علی شاہ قلندر کا کیوں ذکر آ جاتا ہے؟ چونکہ وہ مولا علی کے عاشق تھے۔ ارے بہلول کا کیوں ذکر آ جاتا ہے؟ اہل بیت کے عاشق تھے۔ میں نے تو اہل بیت سے اور خاص طور پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حضرت آیت اللہ خمینی کا عشق اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک دو نہیں، میری زندگی کے 10 سال روزانہ میں دیکھتا تھا کس طرح یہ مرد فقیر، یہ درویش، یہ بندہ خدا، یہ مرد متقی، یہ مرد مجاہد، یہ مرد صابر، یہ مرد بے نیاز آتا تھا ذریح مبارک امیر المومنین کے سامنے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ زیارت پڑھتے تھے، اکثر زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ذریح میں ایسے ہاتھ ڈال کر مناجات و دعا کرتے تھے۔ آندھی آئے، بارش ہو، طوفان آئے، حالات کیسے ہی ہوں، سیاسی سماجی حالات، مگر ان کی حاضری میں کبھی فرق نہیں پڑا۔ علی کے در پہ حاضری دی تو علی نے بھی کیا سرفرازی دی۔ کیا سرفرازی دی؟ کچھ ان کی سرفرازی سے حسد کرتے ہیں، کچھ ان کے ہدف اور مقصد سے، کچھ ان کی اہل بیت سے وابستگی سے۔ ارے کتنے دنیا میں ہیں خود ساختہ امام، ہم کہاں ہر امام کو امام کہتے ہیں؟ امام خمینی کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ امام معصوم تک پہنچا دیتے ہیں، امام معصوم کی معرفت عطا کرتے ہیں، اور دونوں وصیت پیغمبر پر عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ وصیت مصطفیٰ، وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کا نام آیا ہے تو سب مل کر بلند صلوات پڑھیں۔ وصیت مصطفیٰ کیا ہے؟ سب کو صحیح صحیح یاد ہونی چاہیے۔ ہائی یہ مسلمان جسے اپنے رسول کی وصیت بھی، پورے الفاظ، چھوٹا سا جملہ مگر یاد نہیں ہے اور کچھ کا کچھ کر دیا۔ کتاب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408، یہ بھی اگر ذہن میں رہے اسے کہتے ہیں حدیث ثقلین۔ یہی ہے وصیت پیغمبر، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وَأَهْلَ بَيْتِي، یا کتاب اللہ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي۔ یہ وصیت پیغمبر ہے۔ اس وصیت پیغمبر پر عمل کرنے والے
ایک مرد مجاہد کا نام امام خمینی ہے۔ یہ تو ذکر آ گیا تو آ گیا، مقصد امام خمینی کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے، اگرچہ ان کے فضائل بھی بیان کیے جائیں تو وجہ ہے۔ علی کے ہر غلام کا تذکرہ عبادت ہے۔ جس طرح علی کے دشمن کا ذکر عقیدت و احترام سے گناہ ہے، اسی طرح اہل بیت کا، پیغمبر اور اہل بیت اور امیر المومنین کے وفاداروں کا احترام سے ذکر کرنا عبادت ہے۔ ان کا بس ایک جملہ سنانا چاہتا تھا، درمیان میں بات آ گئی۔ جملہ کیا ہے ذرا دیکھیے گا۔ تمام عالم بشریت اور تمام عالم اسلام، دیکھیے اس شخص نے قرآن کے بارے میں کیا کہا۔ کیا کہا قرآن کے بارے میں؟ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے کہ اگر اس نعمت کے حصول پر کوئی مومن اپنی پوری زندگی ایک سجدہ شکر میں گزار دے تب بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا جملہ ہے خدا کی قسم! یہ جملہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا، کوئی معمولی آدمی، سادہ آدمی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کی معرفت جو رکھتا ہو، قرآن کی معرفت، قرآن کی معرفت، قرآن کی معرفت۔ بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، بچوں، قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے۔ قرآن کا احترام کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو محبت اور ادب سے سیکھو، قرآن کو محبت اور ادب سے پڑھو۔ یہ قرآن وہ ہے جس کے لیے مولا امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یہ قرآن وہ حقیقت ہے جس میں اللہ نے اپنی ذات کی تجلی فرمائی ہے۔ تجلی رب ہے، تجلی رب، تجلی حق ہے، تجلی حق، یہ ہے قرآن۔ قرآن پڑھیں، قرآن تلاوت کریں، الفاظ قرآن بھی پڑھیں، ترجمہ قرآن پڑھیں، تفسیر قرآن پڑھیں، قرآن سے ملنے والے حقائق کو اپنا عقیدہ بنائیں، قرآن سے ملنے والے احکام پر عمل کر کے دکھائیں۔ حقائق اور احکام۔ قرآن مجید، اسی قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی، اور غالباً یہ ارشاد گرامی بھی اس سے پہلے میں متعدد مجلسوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں آیات القرآن خزائن، قرآن کی آیتیں خزانے ہیں، خزانے۔ قرآن کریم کی، قرآن عظیم کی، قرآن مجید کی، قرآن ذکر کی آیتیں خزانے ہیں۔ ہر آیت ایک بڑا خزانہ ہے، ہر آیت ایک عظیم خزانہ ہے، یعنی ہر آیت میں ایک بے قرار جہان معنی پوشیدہ ہے۔ مگر یہ کہ کوئی اہل تو ہو۔ تو امام نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم ہے، امام سجاد کے عزادارو، امام کا یہ کلام یاد رکھنا، اور آج سے قرآن کی تلاوت میں پھر خلل نہ آئے، سستی نہ آئے، قرآن کی تلاوت روز ہو، اور کم سے کم ایک آیت یا کسی ایک فقرے پر تھوڑی دیر کے لیے دل و نگاہ کو، ذہن کو، ضمیر کو مرتکز کر کے وہاں سے حق کی تجلی اپنے دل پر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
کسی ایک فقرے پر، خدا کی قسم کسی ایک فقرے پر صرف بسم اللہ کے بارے میں سوچتے رہیں، صرف الحمدللہ کے بارے میں سوچتے رہیں، صرف الرحمن الرحیم کسی پہ سوچتے رہیں، صرف مالک یوم الدین اس پہ سوچتے رہیں۔ ارے میں آپ کو قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، کچھ نہ یاد ہو، صرف آپ توجہ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ کہتے رہیں الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اتنی بار کہیں کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سامنے سے کوئی پردہ ہٹ رہا ہے اور تجلی ہو رہی ہے، نور آشکارا ہو رہا ہے، آنکھوں میں نور، دل میں نور، ذہن میں نور، آپ کے پورے وجود میں نورانیت پھیل جائے گی۔ پڑھیں تو صحیح قرآن محبت کے ساتھ۔ یہ وہ حروف ہیں جن میں نہ تجوید کی مشکل ہے، نہ قرأت کی مشکل ہے، شین قاف ح عین قاف خ صاد تے کچھ نہیں، الف لام میم، یہ وہ تین آوازیں ہیں جو دنیا کی ہر زبان میں پائی جاتی ہیں، آسانی سے ہر ایک کہہ سکتا ہے، افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، بھارت کا ہو، عرب کا ہو، چین کا ہو، جاپان کا ہو، الف لام میم، ہر آدمی آسانی سے یہ حروف کہہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے ساتھ، مصطفیٰ کی نبوت پر یقین کے ساتھ، اہل بیت سے کمال مودت کے ساتھ الف لام میم کا ورد کر کے دیکھ لو کیسی تجلیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہے قرآن، اور یہ ہے قرآن سے جوڑنے والے اہل بیت۔ تو جناب سید سجاد کی حیات طیبہ اور ان کے مجلسوں کے صدقے میں ایک درس کم سے کم لے جائیے، عہد کر کے اٹھیے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ آیات القرآن خزائن، قرآن مجید کی آیتیں خزانے ہیں، اور پھر فرمایا لازم ہے ہر مومن پر یا ہر عقل مند خیرت مند پر کہ جب وہ کسی خزانے کے دہانے پر پہنچے تو وہ دیکھے تو صحیح کہ اس میں کیا کیا جواہرات ہیں، اس خزانے میں کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، کتنے عقیق ہیں، کتنے یاقوت ہیں، کتنے فیروزے ہیں، کتنے لؤلؤ ہیں، کتنے مرجان ہیں، کتنے اصلی موتی ہیں، کیا کیا جواہر ہیں۔ اب یہ تو ہم اسباب تشبیہ و تمثیل، ہم تو ان جواہرات کا نام لے رہے ہیں جس سے آپ مانوس ہیں، وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے جس کے ابھی ہمیں نام بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر ذہن مبارک اس منزل تک آ گیا تو اب آج صرف ترجمہ ہی کر سکوں گا صرف، اور اس آیت کی طرف توجہ دلا سکوں گا، اگرچہ اس آیت پر گزشتہ 2 شبوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ملتان میں شاہ گردیز کی امام بارگاہ میں 2 شبوں پر میں اسی آیت کریمہ کو عنوان قرار دیا تھا۔ یہ آیت کریمہ جس میں کہا گیا ہے، اور سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ، سورہ مائدہ۔ مائدہ کے معنی کیا ہے؟ دسترخوان، خالی دسترخوان نہیں، نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان۔ عربی میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا ایک ہی لفظ میں ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ممکن، امپاسبل۔ عربی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں، تنہا لفظ جس کا کوئی دوسری زبان کا تنہا لفظ ترجمہ نہیں بن سکتا، ترجمانی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے المائدہ۔ مائدہ یعنی دسترخوان نہیں، مائدہ یعنی نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان۔ تو یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، اور تنہا یہ آیت، اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں،
ہر چند کہ یہ مضمون حدیث میں وارد ہوا ہے سورہ حمد کے لیے، اور بہت مشہور ہے یہ قول کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ بجا بالکل درست، یہ مضمون معصور ہے، لیکن ایک بات کہی جاتی ہے علمی بحثوں میں، اور وہ یہ کہ اثبات شیء لا ینفی ما عدا، کسی چیز کا ثابت کرنا اس چیز کے علاوہ دوسری چیزوں کی نفی نہیں کرتا۔ سمجھے آپ؟ میرے پاس اتنا بڑا مجموعہ ہے، میں کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہوں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے مومن ہیں اور بڑے صفات ہیں ان میں، کیا اس کا یہ ترجمہ ہوگا کہ باقی سب میں کوئی مومن نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا مفہوم ہے۔ کسی ایک کو میں کہہ رہا ہوں تو کسی مصلحت سے کہہ رہا ہوں گا، کسی سبب سے کہہ رہا ہوں گا، اس کے یہ معنی نہیں کہ باقی سب کی طرف سے نفی ہو گئی کہ صاحب ان میں کوئی کمال نہیں ہے، ان میں کوئی ایمان نہیں ہے، ان میں صفات نہیں ہے، نہیں۔ تو اثبات شیء لا ینفی ما عدا، کسی چیز کو ثابت کرنا یا کسی چیز کا بیان کرنا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ چیزوں سے اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے۔ علماء کرام مجلس میں تشریف فرما ہیں، پروردگار ان کے سایہ عاطفت کو، سایہ پربرکت کو محفوظ رکھے، اور مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ علماء کی قدردانی کریں، قدر شناسی کریں، علماء سے استفادہ کریں، اور علماء کو پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ وہ امت کے ہر فرد کو اپنے بیٹے کی طرح تربیت کریں۔ تو بات جو عرض کر رہا تھا کہ کسی ایک شے کا اثبات دوسری شے کی نفی نہیں کرتا۔ بے شک جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور سورہ حمد کی اپنی ایک شان ہے۔ پھر وہ حدیث ادھوری چھوڑوں گا تو دل نہیں مانے گا۔ ہر چند کے لاکھوں بار آپ یہ حدیث سن چکے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور بائے بسم اللہ کی حقیقت باب مدینۃ العلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی سے وابستہ ہے۔ بے ہی سے باب ہے نا، باب بے سے لکھا جاتا ہے نا، تو بے مشترک ہے نا، یہ وہی بے، وہاں سے بسم اللہ کی بے اٹھا کے رسول اللہ نے باب بنا دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو سورہ حمد کی جامعیت اپنی جگہ، اور اس کے اور فضائل و کمالات و امتیازات و انفرادی حقیقت اپنی جگہ، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اور کوئی جامع آیت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کے مشہور کلمات میں سے ہے، اور اس میں آپ نے اپنا امتیاز بیان فرمایا ہے۔ حضور نے اپنی ایک شان بیان کی ہے، اللہ کی ایک نعمت کی تحدید کی ہے، تحدید ہے نعمت، شکر نعمت۔ فرمایا ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں۔ اس جوامع کلم کا اطلاق بطور خاص قرآن پر ہوتا ہے، اور آپ کے ہر کلام پر بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو جوامع کلم کے معنی کیا ہے؟ جوامع کلم یعنی ایسے کلمات، ایسا کلام مجھے عطا کیا گیا ہے جو جامع ہے، جس میں جہان معنی سمٹا ہوا ہے۔ جوامع الکلم، یہ جوامع الکلم جمع اس لیے آیا کہ صرف ایک دو آیت یا ایک دو سورے ایسے نہیں ہیں، بہت سے ایسے آیات قرآن مجید کے ہیں جن میں یہ شان پائی جاتی ہے۔ اب میں عرض کروں ایک بات، رٹی ہوئی بات،
جتنی آدمی رٹے ہوئے ہوگا اتنی ہی کہہ پائے گا، اور جتنی بار کہے گا وہی دہرائے گا، ہے نا؟ کسی نے کوئی تقریر لکھ کے دے دیا آپ نے رٹ لیا، اب وہ جتنی بار بھی آپ دہرائیں گے وہی دہرائیں گے، کاما اور فل اسٹاپ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جیسے رٹی ہے ویسے ہی دہرائیں گے، چاہے خود لکھ کے رٹ لی ہو، چاہے کسی اور نے لکھ کے دے دی ہو، آپ نے رٹ لی ہو، دہرائیں گے ویسے ہی۔ لیکن یہ تجربہ سب کو کر سکتے ہیں، لیکن جس کی اپنی بات ہوگی وہ اپنی بات جب جس طرح چاہے کہہ سکتا ہے۔ مختصر وقت ہوگا تو اپنی بات مختصر لفظوں میں کہے گا، ذرا زیادہ وقت ہوگا تو اپنی بات مفصل کہے گا، ایک ہی بات بار بار کہنی ہوگی تو وہ نئے نئے الفاظ، نئے نئے جملے، نئے نئے اسالیب میں کہنے کی قدرت رکھتا ہوگا، کیونکہ اوریجنلی وہ بات اس کی ہے، اور جہاں چاہے گا مضمون سمیٹ دے گا، جہاں سے چاہے گا مضمون کو پھیلا دے گا۔ یہ ایک اوریجنل خلاق کی صفت ہوتی ہے، اور وہ جو خالق کون و مکان ہے وہ جس نے انسان کو نعمت سخن سے مالا مال کیا، وہ متکلم، وہ حی و قیوم، وہ زندہ متکلم، اس کی کیا شان ہے؟ وہ اپنی بات جب جس طرح چاہے جتنی جامعیت کے ساتھ کہہ دے۔ یہ شان ہمیں قرآن مجید میں نظر آتی ہے، پورا قرآن سمیٹا تو ایک نقطے میں سمیٹ دیا، اور پھیلائی بات تو قرآن وجود میں آ گیا، اور پھر جگہ جگہ ایسی آیتیں رکھ دی جن میں یہ شان ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے پورا قرآن سمٹ کے آ گیا ہے۔ اور اب میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے جو اس فقیر نے آج تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ خدا کی قسم پورے قرآن کا مضمون اس آیت میں سمیٹایا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگلی 2-3 تقریروں میں ممکن ہوگا تو اسے میں قسط وار عرض کروں گا کہ کس طریقے سے پورے قرآن کا مضمون یہاں اس ایک آیت میں سمٹا ہوا ہے۔ کیا جامع آیت ہے، کیا پرنور آیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چشمہ نور وحی ہے، معلوم ہوتا ہے کوثر بلاغت الہیہ ہے، معلوم ہوتا ہے سلسبیل فصاحت ربانیہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کلام الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، مگر معجزہ یہ ہے کہ مختصر نظر آتا ہے اور سمندر کا سمندر ہے، کوزے میں سمندر ہے۔ کوزے میں سمندر لفظ لکھ دینا آسان ہے، کوزے میں سمندر دیکھنا ہو تو قرآن پڑھو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو عزیزوں، جوانوں، بچوں، بزرگوں، قرآن پڑھو، قرآن، کوئی عذر نہیں ہے، نو ایکسکیوز، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اعتذار کی بات نہیں ہے، کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ یہ قرآن روز محشر شکایت کرے گا ہر اس شخص کی جس کے گھر میں قرآن ہوگا اور وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا قرآن کی شکایت نہ سنے۔
لحاظ کرو خدا کا، خوف کرو خدا کا، ڈرو خدا سے۔ خدا رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، سب ہے، مگر خدا عادل بھی ہے۔ عادل سے کوئی شکوہ کرے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ داد رسی نہ کرے، اور یہ عادل کی نہیں، یہ شان کرم بھی یہی ہے۔ کوئی کریم ہو، اس کے سامنے کوئی شکوہ کرے، وہ کریم اس کی شکایت نہیں سنے گا؟ تو شکوہ سننا، گلہ سننا، داد رسی کرنا صرف عادل ہی کی شان نہیں ہے، شان کرم بھی ہے۔ نازک مقامات ہیں، نازک دقیق مقامات۔ وقت تمام ہوا چاہتا ہے، اور قبل اس کے کہ میری آواز ساتھ چھوڑے، معال مجلس تک بھی پہنچنا ہے، لیکن عرض کر کے آگے بڑھیں کہ یہ مقام بہت اہم ہے۔ کاش ان چند دنوں میں یہ یاد ہو جائے، انشاءاللہ بہت سو کو تو آپ میں سے یاد ہوگی یہ آیت، اور اس میں توحید سے لے کر صفات خدا سے لے کر صفات حق کے فعلی اثرات سے لے کر بندوں کے لیے نصاب بندگی سے لے کر نصاب آمرزش تک، اور روز محشر سرفرازی اور نجات اور رستگاری اور فلاح کے نصاب تک پوری بات موجود ہے۔ اس لیے کہ آیت ختم ہوتی ہے کہاں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کسے نہیں چاہیے فلاح؟ بس جسے فلاح نہیں چاہیے وہ میری مجلس نہ سنے، زحمت نہ فرمائے۔ میں اپنی کوئی بات کرتا ہی نہیں، میں تو ایک اللہ کے بندوں کے، اللہ کے سچے بندوں، اللہ کے سچے عبادت گزاروں کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ بھی ہو جاؤں تو شرف ہے۔ اللہ بہت بڑی حقیقت ہے، ایک زندہ حقیقت ہے، اور اللہ کی عبادت بہت بڑی حقیقت ہے۔ بندگی، خدا کی بندگی، محبت اللہ کی اور پیروی رسول کی، محبت رسول کی، وفا رسول سے، وفا رسول سے، وفا رسول سے اور اہل بیت رسول سے۔ 12 تو یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو خدا کا لحاظ کرو، خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو، لباس تقوی پہنو، غذائے تقوی سے لذت اندوز ہو، اپنے جسم و جان کو قوت عطا کرو غذائے تقوی سے، اپنے آپ کو چھپاؤ اور مزین کرو لباس تقوی سے۔ اور یہ ڈرو کا پہلو کہاں سے آیا؟ خدا تو میں یہ لاہور میں کہہ چکا ہوں، مکرر عرض کیا ہے میں نے، بار بار کہا ہے، اور مختلف ملکوں مختلف شہروں میں عرض کیا ہے، خدا ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ خدا ہی وہ واحد شے ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے سچی محبت کی جا سکتی ہے۔ خدا اور خدا والوں کے علاوہ کسی سے محبت کرو گے تو کہیں نہ کہیں دل ٹوٹے گا۔ کل ایک جملہ ملتان میں عرض کیا تھا، اور آج ایک جملہ یہاں عرض کرتا ہوں۔ میں نے ملتان میں عرض کیا تھا، یہ بار بار کلمہ آتا ہے نا، عشق مجازی، عشق حقیقی، عشق مجازی، عشق حقیقی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ عشق مجازی کی ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے
تو بس اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھے جس سے محبت ہے میرے علاوہ کسی اور کو اس سے نہ ہو. یہی تو ہے عشق مجازی. اس دنیا مجازی میں عشق مجازی انسان کی ایک ضرورت ہے، ضروری ہے اس دنیا مجازی میں. مگر یہ عشق مجازی کا خلاصہ کیا ہے؟ یا اللہ جس سے مجھے محبت ہے میرے علاوہ کسی اور کو اس سے محبت نہ ہو جائے، اور وہ میرے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کرے. یہ ہے عشق مجازی. اور عشق حقیقی کیا ہے؟ یا اللہ جس سے میں محبت رکھتا ہوں ساری کائنات اسی سے محبت، جس کو ہم نے مولا بنایا ہے پروردگار ساری کائنات اسے مولا مانے. جسے ہم نے امام مانا ہے یا اللہ ساری کائنات اسے امام مانے. یا اللہ میرا علی محبوب خلائق ہو جائے. تو یہ تو ایک علامت تھی جو وہاں میں نے ملتان میں عرض کی. آج یہ چھوٹی سی علامت یہاں آ گئی زبان پر. عشق مجازی اور عشق حقیقی کا بڑا فرق کیا ہے؟ عشق مجازی کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا بھی بڑھے کہیں نہ کہیں دل ٹوٹے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عشق مجازی میں شکست دل کی کا تجربہ حاصل نہ ہو. ممکن نہیں ہے. اور عشق حقیقی کیا ہے؟ عشق حقیقی کی شان یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا. عشق حقیقی میں کہیں کوئی مایوسی نہیں ہے، بشرطے کہ عشق حقیقی ہو. وہاں عطا ہی عطا ہے، جود ہی جود ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے، نوازش ہی نوازش ہے، کرم ہی کرم ہے. ستم ستم خصوصیت عشق مجازی ہے، کرم خصوصیت عشق حقیقی ہے. اہل دانش کا مجمع ہے، اہل ذوق کا مجمع ہے، اہل فراست ایمانی کا مجمع ہے. تو میں یہ گزارش کر سکتا ہوں حقیر سی کہ یہ اس فقیر کے بھی جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں انہیں یاد رکھیے گا. ان کی روشنی میں پھر کتابوں کا مطالعہ کیجیے گا اور ان کی روشنی میں محاکمہ کیجیے گا. کون سا شعر عشق مجازی کا مضمون رکھتا ہے، کون سا شعر عشق حقیقی کے مضمون کا حامل ہے، کون سی کتاب کون سا متن عشق مجازی کی طرف لے جا رہا ہے، کون سا متن کون سا مضمون عشق حقیقی کی طرف لے جا رہا ہے. یہ مطالعہ کیجیے گا. جہاں ستم ہے عشق مجازی ہے، جہاں کرم ہے عشق حقیقی. میزان ہے بہت بڑی، سینکڑوں صفحے کی بحث ایک جملے میں. بات یہاں تک آ گئی. یہ تو آ گئی بات یہاں تک. میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا تھا لیکن بات یہاں تک آ گئی. محبت کریں خدا سے، محبت کریں قرآن سے، محبت کریں اہل بیت مصطفیٰ سے. اب بس گفتگو بالکل اب طبیعت مزمحل ہو گئی، چند فقرے کہوں گا. جب محبت ہوتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ محبوب کا ذکر ہو اور آنکھیں نم نہ ہو جائیں.
یہ ممکن نہیں ہے کہ محبوب کا ذکر ہو اور آنکھیں نم نہ ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوب گریہ کرتے ہیں، گریہ کرتے کرتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی یہ تاثیر ہے۔ تو اگر ہم اللہ اور اللہ والوں کے تذکرے میں گریہ کرتے ہیں، ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہم فریاد کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شریعت میں بھی اس کا جواز موجود ہے، قرآن میں اس کا استحباب موجود ہے، اور کتاب محبت میں اس کا وجوب لکھا ہوا ہے۔ شریعت میں مستحب ہے، طریقت میں واجب ہے، اور حقیقت کی میزان میں اس کی قدر و قیمت ہے۔ گریہ، محبت کا گریہ کیسے ممکن ہے؟ آج تو آپ نے بڑا صبر کیا، میں تو آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں، ورنہ عموماً سید سجاد کا نام آتا ہے۔ سید سجاد کا نام آتا ہے، ہمیں تجربہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ مصائب پڑھنے کے لیے کسی روایت کی ضرورت مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ ارے میں نے سید سجاد کا نام لیا، گریے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک اور نام لے لوں، ارے سید سجاد کو سہارا دینے والی وہ بھی زینب۔ میں نے دیکھا ہے فضائل میں، فضائل پڑھتے پڑھتے زینب کا نام آ گیا، طبیعتیں منقلب ہو گئی۔ خدا آپ کی آنکھیں ہمیں آل محمد میں ہمیشہ عشق باہر رکھے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور کبھی اس غم میں آپ کی آنکھیں خشک نہ ہوں۔ اب کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ سید سجاد، کون سید سجاد؟ کون سید سجاد؟ جو چاہتے تھے کہ روز عاشورہ بابا کا ساتھ دیں، مگر دل میں حسرت رہ گئی، اس لیے کہ نظام مشیت یہ تھا کہ سلسلہ نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا تھا، اس لیے حکمت الہیہ کے تحت آپ بیمار پڑ گئے، بیمار ہو گئے۔ لیکن یہ ایک دن کی بیماری، یہ تو بقائے نسل مصطفیٰ کے لیے تھی۔ تاریخ میں ہے ایک عجب منظر، سید سجاد کا عجب منظر ہے، عجب ایک واقعہ ہے۔ 9 محرم کو جب دشمنوں کی فوج کی تعداد بہت زیادہ نظر آنے لگی، 30,000 سے زیادہ کا لشکر جمع ہو گیا، تو اصحاب حسینی نے ایک دوسرے کا جائزہ لیا۔ ہاں بھائی، کل کیا ارادہ ہے؟ کل جنگ ہونی ہے، اور حضرت علی اکبر اپنی جگہ، حضرت عباس اپنی جگہ، مگر یہ چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین زین العابدین کی شخصیت ایسی تھی کہ یہ بھی گویا مثال حیدر کرار تھے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی شہامت، آپ کا جلال، آپ کا جمال، آپ کا قد مبارک، سب نے، اس میں سے کسی نے کہا ارے جس کے پاس زین العابدین جیسا بیٹا ہو، کل تو جنگ و جہاد کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے زرہ پہنی، تلوار لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور میدان کربلا کا ایک اس طرح آپ نے ایک دورہ کیا اس انداز سے کہ رعب چھا گیا، ہیبت چھا گئی، سب دیکھ رہے تھے، اور آ کے امام حسین سے کہہ رہے تھے ابو عبداللہ مبارک ہو، ایسا بیٹا تنہا یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے اس نے جو میدان میں
جست لگائی ہے، میدان میں جولانیاں دکھائی ہیں، ان جولانیوں کے نتیجے میں وہ دھاگ بیٹھ گئی ہے، وہ روب بیٹھ گیا ہے، کل فتح ہماری ہے۔ امام سن رہے تھے اور آنکھیں اشک بہا گریہ فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا شب عاشور آقا اس گریے کا کیا سبب ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں امر مشیت کیا ہے؟ امر مشیت یہ ہے کہ کل یہ مریض ہوگا، بیمار ہوگا، ہم میں سے ہر ایک قتل ہو جائے گا، سب کے گلے کٹ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ چھماہاں اصغر، وہ ششماہاں اصغر مشیر خار بھی نشانہ تیر ستم ہوگا۔ اور یہی ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ شان شجاعت تھی سید سجاد کی، عباس دلاور کی نہیں، سید سجاد کی یہ شان شجاعت تھی۔ رعب چھایا ہوا تھا، دبدبا تھا، ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، مگر یہی بیٹا تھا جو روز عاشور بیمار ہو گیا اور پھر اس کو بستر سے اٹھنا نصیب نہ ہوا اس روز۔ جب آقا امام حسین آئے ہیں، کیا کیا مصائب سید سجاد کے پڑھے جائیں؟ سید سجاد کی زندگی کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ غشی کے عالم میں روز عاشورہ تھے، اور امام حسین جب تشریف لائے ہیں القاء نسبت کے لیے، اسرار امامت سپرد کرنے کے لیے، جناب زینب ہیں اور جناب امام حسین قریب آگے بیٹھے، پھوپھی اماں نے شفقت سے شانہ ہلایا، بیمار نے آنکھیں کھولی، ایک مرتبہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہا پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ کہا بابا ہے بیٹا، بابا۔ کہا بابا یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ سر سے پیر تک لہو لہو، امانہ خون سے بھرا ہوا ہے، ردائے مبارک خون سے بھری ہوئی ہے، اور بابا عباس کہاں ہے؟ بابا ارے میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بابا انو محمد کا قاسم کہاں؟ امام نے کہا بیٹے بس یہ سمجھ لو سب قتل ہو گئے، بس اب میں رہ گیا ہوں اور تم رہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی وحدانیت کا، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار تجھے مقام ختم نبوت کی قسم، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار معبود ہمارے معاشرے میں علم و عرفان کی خیرات بانٹ دے۔ پروردگار ہمارے سامنے جو مجمع ہے، ان جوانوں، ان سامعین کو، ان عزاداروں کو پروردگار دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرما۔ پروردگار معبود اپنے ولی عصر کو، ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔